آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیر اور صوفی اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے. دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے, بہلول دیوانہ. لیکن ساجی بولے کہ ساجیا نزدیک رائے عاشقاں خلق مجنو نندو مجنو عاقل است. اصل تو عاقل یہ لوگ ہیں. تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں. تو کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں, میرا شغل سیکھنا سکھانا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں, ہاتھ دھوئے جائیں, بسم اللہ شریف پڑھی جائے, چھوٹا لقمہ لیا جائے اور چبا چبا کے کھایا جائے اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے. تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے. اور اپنا کپڑا اٹھایا, جھاڑا اور ایک جانب چل دیے. شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ, یہ تو دیوانہ شخص ہے. تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں. پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے. تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا, کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں اور میں جو ہے وہ آپ کو ملنے آیا ہوں. تو آپ نے پھر ایک سوال کیا, گفتگو لمبی ہو جائے, 3 سوال کیے مختلف ہے. تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن جھاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے. تو جنید بغدادی نے بہلول سے پوچھا اور انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں. تو آپ کے پاس جو ہے وہ سیکھنے آیا ہوں. تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں, تو تم نے یہ بتایا تھا. کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے. تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو. باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے, کہا یہ باتیں بات کی ہے. سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو, لقمہ طاہر ہو, لقمہ پاکیزہ ہو. اللہ اکبر. تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی ہے. تو عقل حلال اور صدق مقال, دوسری بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہے سچ بولنا. ہمارا دین ہمیں سچ بولنے کی تلقین کرتا ہے. آج بچپن سے لے کر لڑکپن تک, جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کہاں سے در آیا. ہمارا معاشرہ جھوٹ کو فن سمجھنے لگے گا تو ایک بچہ جھوٹ سیکھے گا. جوانی جھوٹ میں لتڑی ہوئی گزرے گی, بڑھاپا جھوٹ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے وہ بسر ہوگا. جبکہ ہمارا دین سچ کا دین ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا کو اعلان نبوت سے قبل بھی لوگ صادق و امین کہتے تھے. تو اس پیغمبر کے ماننے والے کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آج میرا بھی دعویٰ ہے, آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہم حضور کے محب ہیں. تو محب تو پھر چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. تو میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں کہ قالت ما کانا خلق ابغض الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الکذب. جو چیز حضور کو سب سے زیادہ ناپسند تھی وہ جھوٹ تھا. اور جب آقا کریم علیہ السلام وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْكِذْبَةِ فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. فرماتے ہیں کہ جب حضور دیکھتے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حضور کی نگاہوں سے وہ شخص گر جاتا ہے.